السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام میرا پیغمبر میں میں ہوں حافظ ہشام الہی ظہیر، آپ کا میزبان۔ معزز ناظرین گرامی قدر، ہم آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے مختلف پہلو رکھ رہے ہیں۔ آخری پروگرام کے اندر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رؤوف اور رحیم ہونے کی صفت کو بیان کیا، اور آخر میں حضرت عدی بن حاتم طائی کا ایک واقعہ شروع کیا تھا۔ انشاءاللہ اس کو مکمل کرتے ہیں کہ عدی بن حاتم طائی بڑے باپ کے بڑے بیٹے تھے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کی بہن نے ان کو ملامت کی کہ پورا عالم عرب ان کے ہاتھ کے اوپر اسلام کو قبول کر رہا ہے، تو اسلام میں تخیر کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ ایک لمبا واقعہ ہے، وہ خود بیان کرتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے، اور آپ کے صرف اخلاق کو حضرت عدی بن حاتم نوٹ کر رہے ہیں کہ یہ کیسے نبی ہیں، کیسے پیغمبر ہیں۔ کنچی اینٹوں کی مسجد کے اندر رسول ہاشمی بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں میں نے کیا دیکھا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ چل رہا ہوں، اچانک ایک بوڑھی عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سائیڈ پہ کیا اور اپنی گزارشات کو پیش کرنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی بات اتنی توجہ سے سنی، اس قدر انہماک سے سنی، اور یہاں پہ بات آئی ہے تو ضمنی طور پہ آپ کو بتاتا چلوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ رسول اللہ جس کی طرف متوجہ ہوتے تھے پورا متوجہ ہوتے تھے، سر کو ایسے کر کے یا سر کو ایسے کر کے متوجہ نہیں تھے ہوتے۔ جس کی بات سننی ہے پورے کا پورا اپنا جسم اس کی طرف، چہرہ اس کی طرف کر کے، اس کو اہمیت دے کے، اس کو پریورٹی دے کے سنا کرتے تھے، کہ تاکہ کسی بندے کو یہ محسوس نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بات ہی نہیں سن رہے۔ تو عدی بن حاتم کہتے ہیں اس بڑھیا کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بات کی، جس طرح بات سنی، تو میرے ذہن میں یہ خیال آ گیا، یہ طرز عمل کسی رسول اور نبی اور پیغمبر کا ہی ہو سکتا ہے کہ جو ایک بوڑھی لاغر عورت کو اتنا وقت دے رہا ہے، اس کی باتوں کو اتنے غور سے سن رہا ہے، جتنا ٹائم وہ چاہتی ہے رسول اللہ سے بات کرنا، رسول اللہ خاموش اس کی بات کو سن رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ عدی بن حاتم طائی کے ایمان اور اسلام کو قبول کرنے کا آپ کے اخلاق کا صرف ایک یہ واقعہ بن گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت ہے رؤوف اور رحیم، نرم گو، نرم مزاج، نرم گفتار اور رحمت کرنے والے، اور صرف یہ رحمت پہلے بھی کہا کہ مومنین کے اوپر نہیں ہے بلکہ رحمت للعالمین ہے۔ آپ کے سامنے عمیر بن وہب کا وہ مشہور واقعہ بتائیے، غزوہ بدر کے اندر جو کچھ قریش مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلے کے اندر جو ریٹیلیشن ہوئی تھی، اور بدر کے میدان کے اوپر جو بڑے بڑے سردار مرے تھے، سارے کے سارے قریش مکہ اس خبر کے انتظار میں تھے کہ بدر میں کیا ہوا گا۔ یہ عمیر بن وہب وہی ہے کہ جنہوں نے اس وقت ابھی اسلام نہیں تھا قبول کیا ہوا، اور قریش مکہ کو آ کے اطلاع دی تھی کہ یہ 300 بندے ہیں، صرف 300 کے قریب ہیں۔ یہ اندازہ لگایا اور خوب لگایا، اور بڑے ذہین اور چلاک اور ذہین و فتین سمجھے جاتے تھے، آ کے اطلاع دی تھی، اور تب انہوں نے وہ قافلہ اپنی پوری تیاری کے ساتھ روانہ کیا تھا 1000 سے اوپر کے 300 کے ساتھ کیا مقابلہ ہوگا۔ عمیر بن وہب تھے وہ کہ جنہوں نے یہ جاسوسی کی تھی کہ مسلمان لشکر کی تعداد کیا، اور مسلمانوں کے لیے یہ شخصیت تکلیف کا باعث تھی، تکلیف کا سبب تھی، چونکہ ابھی اسلام نہیں تھا قبول کیا ہوا۔ اب جب بدر کا مارکہ ہو گیا، یہ سارے قریشی مجالس کے اندر بدر کے جنگ کے نتائج کا انتظار کرتے کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ ابن عبداللہ خدائی آیا اور اس نے آ کے کہا کہ عتبہ مارا گیا، شیبہ مارا گیا، ابو جہل مارا گیا، امیہ بن خلف مارا گیا، اور اس کا بیٹا علی بھی مارا گیا۔ یہ امیہ بن خلف کا بیٹا تھا۔ تو قریش مکہ نے کہا یہ پاگل ہو گیا، یہ پاگل ہو گیا۔ سفیان بن امیہ ادھر بیٹھے تھے، سفیان بن امیہ اس وقت انہوں نے بھی اسلام کو بھی قبول نہیں تھا کیا، ادھر بیٹھے تھے، یہ بھی مسلمانوں کے، آپ کو پتہ ہے امیہ بن خلف حضرت بلال کے اوپر کس قسم کے ظلم ڈھایا کرتا تھا، اور حضرت بلال کے اوپر جتنا ظلم و تشدد کیا انہی سرداروں نے کیا ہے۔ اور وہ جب آئے ان کو یقین نہ آیا، انہوں نے کہا شاید یہ نشے کے اندر ہے۔ سفیان بن امیہ نے کہا بتا سفیان بن امیہ کا کیا بنا بدر میں، وہ آزمانا چاہتے تھے کہ یہ ہوش و حواس میں ہے۔ تو وہ ابن عبداللہ خدائی کہنے لگا کہ سفیان بن امیہ تو یہ بیٹھا ہے، یعنی وہ ہوش و حواس سے بات بتلا رہا تھا اور حقیقت بیان کر رہا تھا۔ تو یہ بات قریش مکہ کے لیے بہت بڑی آفت تھی، اور عمیر بن وہب اور سفیان بن امیہ کے دل کو چوٹ لگی۔ عمیر بن وہب کا بیٹا بھی وہب نام کا تھا، اور اس کو بھی بدر میں قیدی بنا لیا گیا۔ یعنی یہ مسلمانوں کے بڑے دشمنوں کے سرداروں کے بیٹے تھے، اور خود بھی مسلمانوں کی دشمنی میں جیسے آپ کو بتایا خود جاسوسی کرنے والے تھے،
اسلام لانے سے قبل۔ تو عمیر بن وہب نے صفوان بن امیہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ صفوان نے کہا اب تو جینے کا کوئی فائدہ نہیں، باپ بھی مارا گیا، بھائی علی بھی مارا گیا، اب تو زندہ رہنے کا دل نہیں کرتا، اب تو انتقام کی آگ سینے میں بھڑک رہی ہے۔ کون ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ تحقیق کر دے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یعنی اس ارادے سے کہا تو عمیر بن وہب نے کہا اگر میرے اوپر قرضہ نہ ہو، اور اگر میں نے فلاں فلاں کے پیسے نہ دینے ہو، اور اگر مجھے اپنے اہل و عیال کی بعد میں فکر و فاقے کا اور ان کی غربت کا اندیشہ نہ ہو، تو میں ابھی اپنی تلوار کو زہر میں ڈالوں اور مدینہ میں جاؤں اور نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دوں۔ یہ اس کے الفاظ تھے عمیر بن وہب کے اس وقت۔ تو صفوان نے کہا میں قسم کھاتا ہوں میں تیرا قرضہ بھی ادا کروں گا، تیرے اہل عیال کو بھی پالوں گا، اگر تم مر گیا یا گرفتار ہو گیا تو اپنے خاندان کی فکر نہ کری، ساری عمر میں زبان دیتا ہوں۔ اور عمیر بن وہب کے پاس تو ایک بہانہ موجود تھا جانے کا، کیونکہ اس کا بیٹا اس وقت بدر میں قیدی بن چکا تھا۔ اس نے کہا میرے پاس بہترین موقع ہے، زہر میں تلوار بجھا کر اچھی طرح تیز کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کی نیت سے چل پڑے۔ اور قتل کی نیت سے جب پہنچے مدینہ میں، واقعے کو شارٹ کرتا ہوں، واقعہ لمبا ہے، جب قتل کی نیت سے مدینہ میں پہنچے، حضرت عمر نے آتے دیکھ لیا کہ عمیر بن وہب آ رہا ہے، حضرت عمر کی ذہانت کے اوپر بھی قربان جائیں، انہوں نے کہا یہ اللہ کا دشمن ضرور کسی باطل اور گندے نیت سے آ رہا ہے، اس کو گرفتار کر لیا، پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خبردار کر دیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدریہ وہی اطلاع پہنچ چکی تھی کہ عمیر بن وہب کس نیت سے آ رہا ہے۔ رسول اللہ پوچھا کس نیت سے آئے ہو؟ کہا اپنے بیٹے کی نیت سے آئے ہوں، میرا بیٹا گرفتار ہے، اس کو چھوڑ دیجئے۔ کیا اسی نیت سے آئے ہو؟ ہاں ہاں قسم کھاتا ہوں میں اسی نیت سے آیا ہوں۔ اے عمیر بن وہب اگر یہ بات سچی ہے تو وہ بات بتلاؤ کہ تم صفوان بن امیہ کے ساتھ حتیم کے اندر بیٹھے تھے اور تم نے کہا تھا اگر مجھے اپنے اہل و عیال کے فقر و فاقے کا خطرہ نہ ہو اور اگر مجھے قرضے کا خطرہ نہ ہو تو میں معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحقیق کر دوں گا۔ تو اسی وقت عمیر بن وہب کے ذہن میں یہ خیال آ گیا کہ اس وقت تو ہم دو کے علاوہ کوئی تیسرا بھی موجود نہ تھا۔ اسی وقت کہنے لگا اشہد انک رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم آپ کی باتوں کو نہیں تھے مانا کرتے اور ہمیں لگتا تھا کہ آپ کی طرف کوئی وحی نہیں آتی، لیکن اللہ کی قسم اس مجلس میں تو کوئی تیسرا بھی نہیں تھا، آپ کو یقیناً اللہ رب العزت نے یہ اطلاع کی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیے، جب نبی کو اطلاع مل گئی ہو، ایسے رؤوف الرحیم ایک بندہ قتل کی نیت سے آرا گرفتار کروا سکتے تھے، پکڑوا سکتے تھے کہ یہ زہر میں بجھائی ہوئی تلوار ہے اس کے پاس۔ رسول اللہ کو تو پوری خبر مل گئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی رؤوف الرحیم کی صفت کا مظاہرہ کیا، اور حضرت عمر کہنے لگے کہ جس وقت انہوں نے اسلام کو قبول کیا، اللہ کی قسم جس وقت وہ مکہ میں داخل ہوا تھا مجھے فلاں فلاں گندے جانور سے بھی برا لگتا تھا، لیکن جیسے اسلام کو قبول کیا مجھے اپنے بیٹے سے بھی زیادہ عزیز ہو گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعائیں بھی دیں، اور حضرت عمیر بن وہب نے رسول اللہ سے کہا اللہ کے رسول ساری زندگی آپ سے دشمنی کی ہے، اب آپ سے وفا کرنا چاہتا ہوں، مجھے مکہ میں بھیج دیجئے، مجھے مکہ میں داخل کر دیجئے، میں آپ کی طرف سے مبلغ بن کے وہاں پہ تبلیغ کروں گا۔ ادھر صفوان بن امیہ اس انتظار میں بیٹھا تھا کہ ابھی خبر آئی، اور لوگوں کو کہا کرتا تھا ایک میں نے مشن کے اوپر ایک بندے کو جاری کیا ہے، تمہیں بڑی جلد خوشخبری سناؤں گا۔ جب اس کو پتہ لگا کہ عمیر بن وہب نے بھی اسلام کو قبول کر لیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کے، تو وہ کہنے لگا کہ آج کے بعد میں کبھی اس سے کلام نہیں کروں گا۔ معزز ناظرین گرامی قدر، یہاں پہ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ویلکم بیک معزز ناظرین گرامی قدر، ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رؤوف الرحیم کے حوالے سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھ رہے تھے۔ ابھی آپ کے سامنے عمیر بن وہب کا جو واقعہ رکھا، اس میں صفوان بن امیہ کا ایک خاص کردار آپ کے سامنے تھا کہ صفوان نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں عمیر بن وہب سے کلام بھی نہیں کروں گا، گفتگو بھی نہیں کروں گا۔ لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی تربیت تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مزاج تھا جو ان کے صحابہ کے اندر بھی ویسے ہی عود آیا۔ یہ وہی ہیں جو پہلے مخالف ہوا کرتے تھے اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ساتھی بن گئے ہیں۔ آج شمع رسالت کے پروانے ہی صرف نہیں بنے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کو بھی سمجھنے والے ہیں۔ فتح مکہ کے موقع کے اوپر جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے تھے مکہ میں، مختلف آپ نے جگہوں کے اوپر مختلف کمانڈر آپ نے مقرر کیے تھے، اور اس وقت
जब फ़तह मक्का हो रही थी तो कुरैश मक्का के बाद नौजवानों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये बात याद रखिए मुकाबला करने की कोशिश की थी। उनमें अकरमा बिन अबी जहल भी शामिल थे और सफ़वान बिन उमैया भी शामिल थे। और जब ये दो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं तो जिस जगह से इन्होंने हमला करना था वहाँ पे कमांडर हज़रत खालिद बिन वलीद मुकर्रर हुए थे। तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने चंद ही लम्हों के अंदर इनको मार भगाया। सफ़वान बिन उमैया और अकरमा बिन अबी जहल भाग गए। अब उमैर, आपको पता है इनके चचादाद भाई भी थे, तो उमैर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश हुए और कहने लगे, अल्लाह के रसूल, मैं आपकी नेचर को, मैं आपकी फितरत को जानता हूँ। सफ़वान बिन उमैया हमारे सरदार का बेटा है, तो अगर आप उसको अमान दे दें, उसको अगर मैं अमान दूं या आपकी तरफ से पैगाम दूं तो क्या उसकी जान बख्शी, जान खलासी हो सकती है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराना शुरू हो गए। ये है आपके सहाबा का भी तर्ज अमल। और उमैर बिन वहब भी अब ये चाहते हैं कि मेरा चचादाद भाई भी इस्लाम को कबूल कर ले, जिस तरह मैंने इस्लाम को कबूल किया, इज्जत पाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इकराम किया, दुआएं दी, और अब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दाई आज़म का जो किरदार है उसको भी अपना रहे हैं। रसूलुल्लाह से कहते हैं हम सफ़वान को अमान देते हैं। रसूलुल्लाह ने कहा जी देता हूँ। कहा कोई निशानी दे दीजिए, वो यकीन नहीं करेगा। आपको पहले बताया कि सफ़वान ने कसम खाई थी कि मैं उमैर बिन वहब से कभी कलाम भी नहीं किया करूँगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना अमामा शरीफ उसको दिया और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये निशानी, ये पैगाम लेके सफ़वान के पास पहुंचा और सफ़वान को वाद देने लगा। सफ़वान ने दूर से देखा, कहा मेरे से कलाम ना करो, मैंने कसम खाई है, तूने अपना अहद तोड़ दिया था, तू किस नीयत से गया था और तूने वहां जाके इस्लाम को कबूल कर लिया? मैंने तो तेरा कर्जा देने का भी वादा किया था और तेरे अहलो अयाल की सारी ज़िंदगी कफालत का भी वादा किया था और तू वहाँ पे जाके मुसलमान हो गया था। उमैर बिन वहब ने उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सिफ़ात बयान की, कहा सफ़वान, अल्लाह की कसम, हुआ खैरुन्नास, हुआ अहलमुन्नास। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल मनाक़िब बयान करते चले गए। वो सबसे ज़्यादा नरम दिल हैं, वो सबसे ज़्यादा रहम दिल हैं। ए अल्लाह के बंदे, उनकी इज़्ज़त तेरी इज़्ज़त है, वो तेरे रिश्तेदार हैं, वो भी कुरैशी हैं, तू भी कुरैशी है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी सिफ़ात, इतनी नेकियां उमैर बिन वहब ने गिनाई और एक बड़ा टेक्निकल उन्होंने जुमला भी बोला, फिदा का अबी व उम्मी, अपने दुश्मन को कह रहे हैं। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार से बात किया करते थे, उमैर बिन वहब ने भी वही असलूब अपनाया कि तुझ पे मेरे माँ बाप कुर्बान जाएं, तू मेरा चचाजाद भाई है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आ जा। रसूलुल्लाह ऐसे हैं, ऐसे हैं। उनके अखलाक के बारे में वो उम्दा तरीन अशार पढ़ते रहे। तो वो बर्फ़ जो थी वो पिघलना शुरू होगी। तो सफ़वान बिन उमैया के मुँह से बिलाखिर निकल आया, मुझे अपनी जान का खतरा है। कहा तेरी जान का मैं पहले से परवाना अमान लेके आया हूँ। कहा क्या निशानी है? कहा ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देख कपड़ा मौजूद है अमामा शरीफ का, ये मैं लेके आया हूँ, तुझे अमान मिल जाएगी। तो तब सफ़वान बिन उमैया को यकीन आया। लंबा वाक़या मैं मुख्तसर करता हूँ। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश हुआ, घोड़े के ऊपर बैठा हुआ, कहने लगा अल्लाह के रसूल, उस वक़्त अभी इस्लाम को कबूल नहीं किया, क्या मुझे अमान मिल गई है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा पहले घोड़े से तो उतर अबू वहब, और ये बात याद रखिए कि अरबों के अंदर जब किसी को कुनियत से बुलाया जाता है तो वो इज्जत देने की, और उसकी कुनियत भी अबू वहब थी। कहा अबू वहब आइए तो सही, बैठिए तो सही। कहीं नहीं, पहले मुझे बताइए क्या मुझे अमान मिल गई है? कहा हाँ अमान मिल गई है। कहा फिर मुझे 2 महीने सोचने का मौका दिया जाए कि मैं इस्लाम को कबूल करूं ना करूं, इस बारे में मुझे 2 महीने सोचने का मौका दिया जाए। अगर आप मेरी जान खलासी करते हैं, मुझे मेरी जान को अमान दे दी है, तो मुझे 2 महीने सोचने का मौका भी दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उतर आ सफ़वान, उतर आ, ये दुश्मनियाँ ख़त्म कर दे, तुझे 2 महीने नहीं 4 महीने का मौका देता हूँ। ये वो रसूल हैं कि ये अभी कुछ लम्हे पहले अकरमा बिन अबी जहल के साथ रसूलुल्लाह के काफ़िले के साथ लड़ते लड़ते फ़रार हुआ और इसको भी रसूलुल्लाह ने अमान दी और इसने 2 महीने का टाइम लिया, रसूलुल्लाह ने 4 महीने का टाइम दे दिया। आपको पता फतह मक्का के फ़ौरन बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुनैन के मार्के की तरफ रवाना हुए। तो जब हुनैन के मार्के की तरफ रवाना हुए तो आपने कहा सफ़वान, वो जो तेरा असलहे का डिपो है उसमें से हमें असलहा चाहिए, तलवारें चाहिए। अब ये एक फ़ातेह हैं, फ़तह मक्का हो चुका है, एक फ़ातेह को किसी मफतूह कौम से ये पूछने की ज़रूरत होती है कि मैं तेरी फ़लाँ चीज़ ले सकता हूँ कि नहीं। लेकिन ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिलाक है, किन के लिए? गैरों के लिए। कहते हैं वो जो असला है, वो जो तलवारें हैं, आज मुसलमानों को उन तलवारों और असले की ज़रूरत पड़ गई है, वो हमारे हवाले कर दे। तो सफ़वान उस वक़्त भी
ٹھٹکے اور کہنے لگے کیا ظلم سے حاصل کرتے ہو, زبردستی حاصل کرتے ہو کہ عریتاً لینا چاہتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بل عریتاً مضمونتاً, بلکہ میں تجھے واپس کرنے کی نیت سے بطور ادھار تجھ سے اصلاح مانگتا ہوں. جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اخلاق اور عادات اور اطوار کا مطالعہ کر رہا تھا کہ ابھی جنگ لڑی, ابھی تلوار اٹھائی, ابھی امان مل گئی, ابھی اسلام کو قبول نہیں کیا, 4 مہینے کا موقع مل گیا, ابھی اسلحے کے اوپر میری جائیداد کے اوپر قبضہ کر سکتے تھے, قبضہ نہیں کیا, عریتاً مانگ رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حنین میں اپنے بھائی کے ساتھ شرکت کرنے لگا. اور جس وقت حنین کا مارکہ آپ کو پتہ آیا تو بڑے بڑے خوادن کے تیر اندازوں نے جب تیروں کو برسایا تو اس وقت بڑے بڑے بہادروں کا پتا پانی ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑے تھے, انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, جس طرح میرے عبد المطلب کے پوتا ہونے میں شبہ نہیں ہے اس طرح میرے نبی ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے. اور اس دن صحابہ نے نبی کی اوٹ لی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیری اور بہادری بھی تھی. اس وقت جب ابتدائی طور کے اوپر صحابہ کے قدم اور تیروں کی برکھا کی وجہ سے کچھ اکھڑے تھے تو اس وقت صفوان کے بھائی نے کہا شکر ہے ان کا طلسم ٹوٹ گیا. تو اس وقت صفوان کے دل کے اندر ایمان کی کرن جھاگ چکی تھی. وہ کہنے لگا کہ اللہ کی قسم یہ عوف بن مالک سے بہتر ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ غلامی کو اختیار کروں. اور جو 2 ماہ کا ٹائم لیا تھا رسول اللہ نے 4 ماہ کا ٹائم دیا, ایک ہی ہفتے کے اندر اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کے آگے. اور صرف ایمان کہاں سے لے کے آئے؟ یہ رؤوف اور رحیم کی صفت کی وجہ سے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہجرت کر کے چلے گئے, مدینہ چلے گئے. تو لوگوں نے ان کو بتایا کہ مکہ کی فتح کے بعد ہجرت ختم ہو گئی ہے اسلام میں, یہ والی ہجرت مکہ سے مدینہ آنے والی. تو وہ جب وہ حالات کبھی پیدا ہوں گے مسلمانوں پہ ہجرت کا دروازہ تو قیامت تک کے لیے کھلا ہے. اور مسلمانوں کو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کی زمین وسیع ہے. جب ان کے دین کو, جب ان کو کہیں بھی ایسی سلطنت ہو, کہیں بھی ایسی ریاست ہو جہاں دین پہ عمل کرنا مشکل ہو اور جہاں پہ اسلامک اسٹیٹ قائم ہونے کے امکان نہ, وہاں سے مسلمانوں کو ہجرت کر دینی چاہیے آج بھی. تو وہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے. آپ کو بتلایا گیا صفوان اب تو مکہ فتح ہو گیا, اب ہجرت کوئی نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب مکہ واپس چلے جائیے. حضرت عباس کا بھی ضمنی طور پہ ایک واقعہ موجود ہے, لیکن چونکہ بات لمبی ہو جائے گی ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. یہ وہی صفوان ہے. پھر انہوں نے مکہ کے اندر اسلام کی ایسی خدمت کی, ایسی دعوت دی کہ کہا جاتا تھا ان کے گھرانے سے بڑا میزبان اور مہمان نواز گھرانہ ہی کوئی نہ تھا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت ہے رؤوف اور رحیم, یہ صرف مومنوں کے لیے نہیں, رحمت للعالمین مومنوں کے لیے نہیں ہے, یہ غیر مسلموں کے لیے بھی ہے. آپ وہ زبیدی والا جو قصہ ہے صرف اس قصے کے اوپر غور کر لیجئے. ایک بندہ آیا مکہ کے اندر آ کے اونٹ بیچنے لگا. ابو جہل آگے بڑھا, اس نے اونٹ کی قیمت لگائی. اب ابو جہل سردار ہے, سارے مکہ کو پتہ ہے اس سے زیادہ قیمت اگر ہم لگائیں گے تو یہ ہم سے ناراض ہو جائے گا. اور قیمت بھی کیا لگائی, 3 اونٹوں کی. وہ زبیدی جو تھا بیچارہ بیچنا چاہتا تھا 3 اونٹ, اور قیمت لگائی 1 اونٹ کی, اور کہا 1 ہی اونٹ کی قیمت میں, یعنی 3 اونٹ خریدنا چاہتا ابو جہل 1 اونٹ کی قیمت میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زبیدی دوڑتا ہوا آیا. اس کو پتا تھا کہ مدینہ نہیں مکہ کے اندر بھی اگر کوئی ابو جہل کے ظلم بربریت سے بچا سکتا ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بچا سکتی ہے. وہ زبیدی ڈھونڈتا ہوا رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کے پیش ہوا اور کہنے لگا میرے ساتھ تو یہ ظلم ہوا, میں مکہ کے اندر اونٹ بیچنے کے لیے لایا ہوں, اور اگر تم 1/3 سے بھی کم قیمت دو گے 1 اونٹ کی تو تمہیں کون آ کے مال بیچے گا, تمہارے اوپر تو قافلے آنا بند ہو جائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اس کے پاس گئے, 3 اونٹوں کو دیکھا اور قیمت پوری ادا کی جو وہ چاہتا تھا, اور پھر 2 اونٹ رسول اللہ نے ادھر کھڑے کھڑے بیچے اور وہ قیمت پوری ہوئی, اور تیسرا اونٹ بیچ کے بنو عبد المطلب کی بیواؤں میں بانٹ دیا. اور پھر ابو جہل کے پاس گئے اور کہا آج کے بعد ابو جہل یہ حرکت مت کرنا, اگر تو نے آج کے بعد حرکت کی تو تجھے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور تو میری طرف سے ایسی بات دیکھے گا جو تجھے ناپسند ہو. تو ابو جہل خاموش ہو کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا آج کے بعد میں نہیں کروں گا, آج کے بعد میں نہیں کروں گا. اس کے ساتھی اس کو کہنے لگی کیا ہو گیا, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بچھا جاتا تھا. کہا میں نے ان کے ارد گرد ایسے لشکر دیکھے تھے, ایسی مخلوق دیکھی تھی, اگر میں کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا تو میرے سینے کے اندر نیزہ اتار دیتے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے رؤوف اور رحیم ہونے کا, صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, صرف مومنین کے لیے نہیں. ہاں رسول اللہ چاہتے تھے کہ ہر بندہ اسلام کو قبول کرے, اور آپ نے اسی لیے اسی مزاج کو اختیار کیا تھا.
मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी कदर, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। इंशाअल्लाह कल आपके सामने एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर होंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।